حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی ہدایت یافتہ تھے۔ انہوں نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم سے کہا جو بتوں کی عبادت کرنے والی تھی، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ بت، یہ تصاویر، یہ تماثیل کیا ہیں کہ جن کے سامنے تم ہر وقت جھکے پڑے رہتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ توحید پرست تھے اور اللہ کے نبی تھے، تو توحید تو ان کی گھٹی میں ہوتی ہے، اور سب سے بڑے موحد، سب سے بڑے توحید پرست انبیاء کرام ہوتے ہیں، تو ان کو تو یہ بات بالکل گوارا بھی نہیں تھی کہ کوئی شخص، کوئی فرد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کے آگے جھکے۔ تو وہ طنز کرتے تھے کہ یہ تصاویر، یہ تماثیل، یہ بت، یہ کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے کہ جن کے سامنے تم ہر وقت جھکے پڑے رہتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت عرصے تک اپنے باپ اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف آ جاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ اس طرح ماننے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے اس کی ایک ترکیب سوچی۔ ان کا تہوار ہوتا تھا، جو بت پرست تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، ان کا تہوار آتا تھا سال کے اندر، جہاں وہ جمع ہوتے تھے ایک جگہ۔ تو سب لوگ جب اپنے اس تہوار پر گئے تو پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور جا کر کے ان کے بت خانے میں ان کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، کسی کے پاؤں کاٹ ڈالے، کسی کے ہاتھ، کسی کی گردن اڑا ڈالی۔ ایک جو بڑا بت ان کے اندر موجود تھا اس کو رہنے دیا، اس کو چھوڑ دیا، اور آخر میں جو کلہاڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے اور اپنے معبودوں کا، اپنے الہوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ کس نے ہمارے الہ کے ساتھ، کس نے ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہوگا۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ وہ شخص جو ابراہیم ہے، جو نوجوان ہے، وہ ہر وقت ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کام کی جسارت کوئی نہیں کر سکتا۔ تو سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گئے اور ان سے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھو، اس نے کیا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ جو بت ہے وہ تو نہ سن سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے یہ کام؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اللہ تعالیٰ کی توحید ان کے سامنے رکھی کہ جب تم اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ وہ بت نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، جب وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تمہیں رزق کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تمہیں اولاد کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تمہارے لیے بارشیں کیسے برسا سکتے ہیں جب کہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے، ہم آپ کو اس کی سزا دیں گے۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ جلایا اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالیں گے۔ اتنا بڑا الاؤ تھا کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزر جاتا تو وہ بھی جل کر اس کے اندر گر جاتا تھا۔ بعد میں جب آگ کا الاؤ جل گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر انہوں نے پھینکا۔ جب پھینکا، ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے قریب گئے، آگ کے اندر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ بالکل ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر، میرے ابراہیم کا ایک بال بھی بیکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کی ایسے حفاظت فرمائی جو عقید توحید پہ جمے ہوئے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ انبیاء کرام اور جو رسول ہوتے ہیں ان کا تو خاصہ ہوتا ہے توحید اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اور اس کے علاوہ سب کی نفی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ کے اندر گئے تو وہ آگ ان کے لیے گل اور گلزار ہو گئی۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے مین چیز ہے اسلام قبول کرنے میں، کہ لا الہ الا اللہ، اس کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ توحید اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے، اور توحید اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکا جائے۔ فقط جھکنا ہے تو رب کے سامنے جھکنا ہے، اور جو رب کے سامنے جھکتا ہے تو رب اس سر کو کسی اور کے سامنے نہیں جھکنے دیتا، اور جو سر در در پہ جھکتا ہے تو وہ ہمیشہ جھکا ہی رہتا ہے، وہ سر کبھی بلند نہیں ہو سکتا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔